Assalamualaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. नाज़रीन, सियासत के दिल सीने में दिल हो ना हो, मगर हमारी सियासत में ज़र्फ ज़रूर है। इससे बड़ी आला ज़र्फ़ी और क्या हो सकती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा से नाअहल करने वाले बेंच के सरबराह आज पीपल्स पार्टी की ही वजह से निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं। ये पीपल्स पार्टी का ही दिल जिगरा है कि जिसने अपने वज़ीर आज़म को नाअहल करने वाले को निगरान वज़ीर आज़म बनाने में भी कोई हीलो हुज्जत ना दिखाई। अब ये सियासत का ही ज़र्फ है कि नवाज शरीफ साहब को भी गॉड फादर से तशबीह देकर ताहयात नाअहल करने वाले पैनमा के बेंच 5 रुकनी बेंच का जो हिस्सा जो सरबराह थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उनके भाई नासिर सईद खोसा साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए चुन लिया गया है। ये सियासत का ही हौसला है, यकीन माने कि मुल्क तोड़ने के इल्ज़ामात हों, सिखों की फहरिस्तों के बहतान हों या फिर दहशतगर्दों से मुतल्लिक रियासती बयानिए पर चुपते सवाल हों। सियासत ने ही हर बार हुबुल वतनी पर शकूक के कचोके सहे हैं और आज भी यही। मगर सकूत ढाका से एबटाबाद, सलाला, APS, सानेहात तक नाकामी का तौक किसके गले में डाला गया, वो भी सिविलियंस के। अब जनरल असद दुरानी की किताब के हवालों को ही सामने रख लीजिए तो सवाल भी पैदा होते हैं कि क्या कौम को गुमराह करने की बजाय इन दावों की तहकीकात लाजिम नहीं हो कि मेरे नज़दीक एटलीस्ट जिसने ये कवर टू कवर पढ़ा है इसमें कोई नए इंकशाफात नहीं हैं। मगर बहरहाल नया प्रेसिडेंट भी रखा गया है GHQ में ब्लॉक की इंक्वायरी करवा के नाम ECL में डालकर, लेकिन मियाँ साहब के मुंबई हमलों पर दागे गए खुदकुश बमबारी बयान को भी इंक्वायरी के सामने पेश होना चाहिए था। अगर इसी प्रेसिडेंट को अब देख लिया जाए, पार्लियामेंट को वो किरदार और प्लेटफॉर्म अदा करना चाहिए था जिधर मदू किया जाता, जिधर इंक्वायरी की जाती, जिधर वजाहत तलब की जाती। IGI के वजूद से सियासत का धारा बदलने से लेकर धरनों के नकात तक तारीख की दुरुस्तगी और कौम को आगाही क्यों नहीं दी जाती? That's food for thought. It's a big question, क्योंकि मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि सिर्फ आज जनरल दुरानी से तहकीकात की बजाय पूरी एक बड़ी कौमी कमीशन तश्कील दी जाए, इन तमाम इशूज़ की तहकीकात की जाए, वो तमाम इशूज़ जो ज़ेर बहस आते हैं और आज तक ड्राइंग रूम से नहीं निकले या कमीशनों से नहीं निकले, एक डायलॉग करना चाहिए। अब मियाँ साहब की ये ख्वाहिश बुरी तो नहीं है, एब्सोल्युटली, लेकिन कौमी राजों से आशना होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मियाँ साहब को कौमी कमीशन का ये ख्याल तब क्यों आता है कि जब उनकी हुकूमत के सिर्फ 50 घंटे बाकी रह जाते हैं। और चले ये भी अगर मान लिया जाए कि अच्छा काम है तो अगर किया भी जा रहा है देर से, इसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मामला ये भी सोचना क्या है कि इससे पहले हमूदुर रहमान कमीशन, एबटाबाद कमीशन, लापता अफराद कमीशन, हत्ता कि मॉडल टाउन कमीशन से क्या निकला? क्या इन रिपोर्ट्स को पब्लिक किया गया? क्या इन राजों से पर्दा उठाया गया? जो ये कमीशन आज सबसे अहम तरीन काम है और हालात के तेवर बदलने हैं तो मियाँ साहब के ही बाद में जो उन्होंने खुद हैंड पिक किया, अब्बासी साहब को अगर पूछा जाए, जो हमने इंटरव्यू में पूछा कि आप क्यों नहीं इन कमीशन रिपोर्ट्स को पब्लिक करते, तो उनका क्या मौक़िफ़ है, ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। बीबी का मर्डर केस हो जाए, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट पे भी खामोशी, ये खामोशियां कब तक रहेंगी? की तारीख में छोड़ देंगे। ओके, आप मैं इन बातों को तारीख में छोड़ता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर इनको कुरेदने का कायल नहीं हूँ। मेरी ज़ाती तजर्बा ये है कि जो रिपोर्ट्स कम अज़ कम मैंने देखी हैं उनके अंदर एक बायस मौजूद होता है, एक इन्फ्लुएंस मौजूद होता है, बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। तो शायद इन रिपोर्टों को पब्लिक करने से एक ऐसी डिबेट शुरू हो जो हक़ाइक़ पर मबनी ना हो। अपने वज़ीर आज़म कहते हैं घड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है, एक ऐसी डिबेट शुरू हो जो बाद में काबू ना आ सके। मैं इसका हामी नहीं हूँ। रात गई बात गई का मौक़िफ़ रखते हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब किसी कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने के हक़ में नहीं हैं, ना इसको वापस इनके अंदर डेल्व करने के हक़ में हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मियाँ साहब को लगता है कि सबसे अहम इशू अभी है तो वो ये कौमी कमीशन है, बस ये बन जाए। इस पर बात करेंगे और साथ मरियम बीबी पे बात करेंगे जिनकी इज़्ज़त आबरू हमारी सर आँखों पे, हमने हमेशा उनका दिफा किया है, ज़ाती तौर पे आगे बढ़ के दिफा किया है। चाहे कंटेनर्स के ऊपर उनके ख़िलाफ़ चॉकिंग हो रही हो, चाहे वॉल चॉकिंग हो रही हो, चाहे पर्सनल अटैक्स हों, आई नो एटलीस्ट इस फोरम पे भी प्राइवेटली सोशल मीडिया पे भी आगे पेश होकर हमेशा दिफा किया है। बट क्या बात है, आज मरियम बीबी ने कहा बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, मगर किसी एक बेटी, किसी एक माँ को जब उनका किरदार उछाला गया, उन पर कीचड़ फेंका गया, किसी एक के लिए मरियम बीबी आगे नहीं हुई। एक वक्फे के बाद स्टे विद अस, न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ शमशान बुखारी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, PMLN के बड़े वोकल कारकुन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। आई लेट यू enjoy the fact that you're in studio. So मुझे बताएं कि ये कौमी एहतसाब सबसे पहले कमीशन बन जाए, क्या वाकई ये प्रायोरिटी नंबर 1 है हमारी आज? देखिए मेहर, बात यह है कि मियाँ साहब ने आज ये जो मुतालबा किया है, फिर किया है, दोहराया है, बिल्कुल फिर दोहराया है। मुझे ये बताएं कि ये 5 साल, तकरीबन 4 साल वो खुद वज़ीर आज़म रहे और बाकी अब्बासी साहब को साल होने वाला है। ये मुतालबा पहले उनको क्यों नहीं याद आया और क्यों नहीं उस वक्त वो कहते हैं कि सीने में बड़े बड़े राज हैं, ये है वो है, सूरत हाल ये। और ये देखें कि ये वाहिद है, मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया, एंड इनफैक्ट आई वाज स्टैंडिंग विद हिम इन द कोर्ट एट दैट टाइम। अगर उन्होंने कोई क्यों निकाला वाली बात की, कुछ किया, चुप करके यहाँ से बैठे, बल्कि मुझे याद है कि उस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उनको ये कहा कि आप हम इस पे आगे अपना शो करेंगे, रिवोल्ट शो करेंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, आई एम गोइंग होम। यहाँ से चुप करके वो बैठे और मुल्तान चले गए। हमने गिलानी साहब की बात करते हैं, मैं तो बल्कि आपसे पूछूंगी आगे जाके बीबी का तस्करा करना है। मैं वही बात पे कर रहा हूँ। बीबी के आप देखें कि क्या क्या होती रही हरकतें। पीपल्स पार्टी हमने छोड़ दी, वो नहीं रही, हमारा जो भी हुआ याद है ना, देखा तो है। हाँ, देखा है और मैंने देखा है कि कुछ भी अभी आप हौसले की बात भी कर रही थी कि कौन से बंदे। अब ये है कि ये सारा एक आई वॉश है, ना ये चाहते थे ना ये चाहते, अभी ये सिर्फ डिले, क्योंकि उनको ये हजम ही नहीं बात हो रही कि उनकी पार्टी का कोई कारकुन भी वजीर आजम हो या वजीर आला हो। वो चाहते हैं कि वो खुद हों चेयर पे, और अगर वो खुद चेयर पे नहीं है तो वो अपने आप को अपोजिशन में समझते हैं। बल्कि ये जो पिछला 1 साल है ना, ये तो उन्होंने कमाल काम किया है कि वो हुकूमत भी करते रहे और अपोजिशन भी एंजॉय करते रहे। सर मैं बल्कि भी हाशमी साहब से पूछूंगी, तो ये अपना वजीर आजम अपनी काबिना फलती फूलती काबिना, तैनातियां हो रही हैं, हां तैनातियां हो रही हैं, और फिर भी वो कह रहे हैं, और फिर क्या कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स वापस बहाल हो रहे हैं, और फिर क्या कह रहे हैं कि जी हम अपोजिशन में और इकोनॉमी खराब हो रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई चीफ मिनिस्टर है और अपना जो उनको खुद अब्बासी साहब, खुद बहुत अच्छे आदमी है अब्बासी साहब, मगर खुद कारकुन कहते हैं मियां नवाज शरीफ का, वो कारकुन वज़ीर आज़म। मगर बात में दम है कि सारी फेक है सर। एबटाबाद आपके दौर में हुआ, सानेहा, जी बिल्कुल बहुत कुछ हुआ, आपने वादे किए नहीं किए, इनकी दौर के अंदर वो पर्दे जो है कायम रहे। अगर आप इजाजत दें, मैं हाशमी साहब के पास आने से बात वो अब्बासी साहब वाली जो चेयर पे होता है ना, बात वो अब्बासी साहब वाली है। मियां साहब सिर्फ एक इलेक्शन का स्लोगन दे रहे हैं और अपने ऊपर कर रहे हैं। बात तो अब्बासी साहब वाली जिन्होंने कहा कि वो आप उठाएंगे तो ये ना हो कि फिजा और खराब हो जाए, जो आपके इंटरव्यू में अभी दिखा रहे हैं, चली जाएगी बात वो है। और इस पे जो है ना, ये कमीशन यही बन जाए कि किस ने मुल्क को लूटा है, यही काफी। बाकी तो बात की बात 20 दफा कहा था ना हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। देखिए पीपल्स पार्टी वाले यहाँ को बैठा नहीं, मैं पीपल्स पार्टी छोड़ चुका हूँ, ना मैं डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं बुरा कह सकता हूँ। मुनासिब नहीं है, कोई है नहीं पीपल्स पार्टी। मैं जब आऊंगी भी तो मैं बीबी के मुश्किल वक्त की कुछ आपकी यादें वो तो मशअले राह है किसी भी सियासतदान के लिए, वो पूछेंगे। मैं इससे पहले हाशमी साहब के पास आऊं, क्योंकि मालिक साहब आपने बड़ा करीब से काम भी किया, आप जानते भी हैं, रिपोर्ट भी किया है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आज जब पीएम साहब कहते हैं कि दुरानी की बातें बहुत अहम है, इनकी तय तक जाना चाहिए, आपको यकीन है इस बात का कि मियां साहब ने वो 250 पेजेस कवर टू कवर पढ़ लिए होंगे? नहीं, मैं आई डोंट वांट टू से मोर ऑन दिस सब्जेक्ट फ्रैंकली। ये क्यों ये मुतालबा आ रहा है सबके सामने। जब तक ये गवर्नमेंट में थे तब तो इवन डॉन लीग से ऐसा इशू हुआ था तो उन्होंने 2 अपने बंदे बाहर निकाल के फेंक दिए थे। टॉप ब्यूरोक्रेट निकाल दिया था, परवेज रशीद साहब को निकाल दिया था, तारिक फातमी को निकाल दिया था। अगर वहाँ पे स्टांस भी ले लेते तो शायद मैं कहता कि नहीं, इनका कोई प्रिंसिपल और चीज़ है। ये ठीक है, ये पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन हो रही है, और एक तीसरी सियासत हो रही है सज़ा से बिल्कुल पहले की। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ को ज़रा कॉन्टेक्चुअलाइज कर लें तो ईजी हो जाएगा समझना। हम ओवर सिंप्लीफाई कुछ चीज़ों को गलत खानों में देखते हैं। लेकिन आपने शुरू में एक बात की कि चीज़ें सच निकलना चाहिए सबके सामने, वो इतनी सिंप्लीफाइड बात नहीं है मेहर। जो मुल्कों के रियासतों के सच होते हैं वो इंडिविजुअल के सच से मुख्तलिफ होते हैं। अमेरिका में भी आपका एक सीक्रेसी क्लॉज होता है कि 3 साल तक आपके कॉन्फिडेंशियल रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डी क्लासीफाई होते हैं। उसकी एक वजह है,
کیونکہ 3 دہائیوں میں وہ حالات اتنے آگے چلے جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں کہ ان سچائیوں کے نکلنے سے آپ کی کرنٹ جو ڈسپنسیشن ہے یا سیاسی اور وہ دوسری افیکٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 2 سال پہلے کی بات بتائیں, انڈیا میں کتنا سچ بولا جا رہا ہے. ہم نے ایسے سمجھ لیا جیسے انڈیا سچ بول رہا ہے, بنگلہ دیش سچ بول رہا ہے, ایران سچ بول رہا ہے. کوئی میاں صاحب بھی جب آج قومی کمیشن کا کہہ رہے ہیں مالک, تو وہ کیا سلیکٹیو سچ چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ 40-50 سال پہلے والا سچ آج بول لیا جائے, پچھلے 5 سال کا نہ بولا جائے؟ میں صرف ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, لیڈران سچ بولتے ہیں, گورنمنٹ اور ریاستیں سچ نہیں بولتی, کیونکہ ریاستوں کو کئی باری ایسے کام کرنے پڑتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, کہ وہ سچ اس وقت کا سچ ان کے زیادہ نقصان میں جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہمیں سینسبلی دیکھنا ہے کہ کس سچ کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے, میاں صاحب ہو جائیں, DGI ہو جائے, آرمی چیف ہو جائے, یہ اپنے بڑے سخت اوتھ کے تحت پابند ہیں. جو چیزیں ان کی نالج میں آتی ہیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کے پاس وہ لگژری نہیں ہے کہ کل کو اٹھیں اور دل میں آئے اور یہ باتیں شیئر کر دیں, چاہے اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں, چاہے یہ مشکل میں ہوں یا نہ ہوں. یہ بہت بڑا منصب ہے ریاست چلانا. جب آپ 22 کروڑ 20 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار لیتے ہیں تو ذمہ داری بھی اس کے مطابق ہے. یو کانٹ ریاکٹ کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ ایک بہت ناراض آدمی ہے اس وقت, بہت, اور پریشان بھی ہیں اور لیجٹمیٹلی ہیں. ان کو پولیٹیکل آپ ساری ان کی ریاست گر گئی ہے, وہ پرائم منسٹر نہیں رہے, پارٹی پریزیڈنٹ نہیں رہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ کہتے ہیں جی دلوں کے ہیں, دلوں کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے, اور ان کو ایک سزا نظر آ رہی ہے. تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو بی ویری ریشنل, لیکن ہم لوگوں کو تو ڈسپیشنٹلی انالیسس کرنا چاہیے. اور یہ بات اب بہت پرانی ہو گئی, اس وقت کیوں نہیں بولا, ہم سب کو پتہ ہے کیوں نہیں بولا اس وقت انہوں نے. بیکاز جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے گئے کہ میری طاقت نہ ڈسٹرب ہو. تو جب آپ نے طاقت میں رہ کے پرنسپل سٹانس نہیں لیا تو پھر اب آپ کا وہ رنگز ہالو جب آپ خالی پرنسپل پہ بات کرتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا. تو نہال ہاشمی صاحب, خاقان عباسی صاحب اب سول ملٹری تعلقات پہ اور عدلیہ کے کردار پہ بھی ایک گرینڈ ڈیبیٹ چاہ رہے ہیں. تو سر یہ حکومت تو ختم ہونے میں صرف 48 میں ایک سوال میں کر لوں, کر لیں سر, کر لیں. میں چاہے ہاشمی صاحب بھی دے گئے, بے شک ہاشمی صاحب بھی اس پہ کامنٹ کر دیں, ہاشمی صاحب بھی کامنٹ کر دیں. دیکھیے پرنسپلز کی بات ہوئی. اب جب آخری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی جس میں متفقہ طور پہ سب نے کرٹیسائز کیا نواز شریف صاحب کے بیان کو, انڈیا والے بیان کے اوپر, سارے ایشو کے اوپر, اور 2 گھنٹے بعد پرائم منسٹر نے دوبارہ ایک دوسرا بیان دیا میاں صاحب کو مل کے کہ نہیں وہ غلط بات ہے, وہ یہ نہیں تھا, ایسے نہیں تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ پرنسپل بات کون سی تھی؟ اگر پرائم منسٹر پرنسپلز کی بات کر رہے تھے تو اس میٹنگ میں کہتے فوجیوں کو میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا, یہ متفقہ بیان نہیں ہوگا, اگر زیادہ پریشر تھا ریزائن کر کے آ جاتے, لیکن ایک پرنسپل سٹانسز لیتے. پرابلم یہ ہے جہاں جو بیٹھتا ہے پرائم منسٹر آفس میں, سڈنلی وہ اتنا انامر ہو جاتا ہے آفس سے کہ وہ چاہتا ہے میرا آفس نہ ہلے, اور پھر بعد میں سارے پرنسپل یاد آتے ہیں. سو ہاشمی صاحب بتائیے, پرنسپلز کا بھی اور ان کے عباسی صاحب کے جذبے کو بھی سلام. اگر 5 سالہ حکومت میں نہ یہ پرنسپلز یاد آئے, نہ میاں صاحب کو, نہ عباسی صاحب کو, بہرحال عباسی صاحب سے کیا پوچھ رہے, مور اباؤٹ نواز شریف صاحب سر. تو اب گرینڈ ڈائیلاگ سول ملٹری کے اوپر ڈسکشن, عدلیہ کے کردار پہ گرینڈ ڈائیلاگ, 48 گھنٹے باقی بچے ہیں الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر, سیاست اور ریاست میں ڈائیلاگز ہی ہوتے ہیں, بندوقیں نہیں چلتی ہیں, گالی گلوچ نہیں ہوتے ہیں. اور جن مہذب قوموں نے ڈائیلاگز کیے ہیں وہ اپنے مسائل سے آگے نکل گئے ہیں اور وہ اپنے مسائل پہ قابو پا چکے ہیں. اور جن لوگوں نے ڈائیلاگز نہیں کیا اور کارپیٹ کے نیچے ڈالتے رہے اپنے مسائل کو, تو پھر وہ آگے نہیں نکل سکے. تو میں سمجھتا ہوں دیر آئس درست آئس, ٹھیک ہے یہ بات. آپ کو یاد ہوگا ابھی شمشام صاحب نے کہا کہ اب ان کو یاد آیا ہے میاں صاحب کو ڈائیلاگ. یہ بہت پہلے ڈائیلاگ بھی اور جو کمیشن کے قیام کی بات ہے, یہ جب ایگزائل میں تھے, جب میاں صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو فورس ایگزائل پہ تھی, اس وقت قومی پلیز لیٹ می فنش اس وقت یہ بات انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے, اور یہ بنانا چاہیے, ہماری آنے والے نسلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا ہے. اسی کی روشنی میں پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور جو آج نواز شریف صاحب کا کردار ہے وہ بہت اچھا کردار ہے. میں جو ابھی انہوں نے کہا مالک صاحب نے, اس وقت کیوں نہیں بولا, میں بہت بصد احترام
جب مالک صاحب ایم ڈی تھے، ایک چھوٹی سی بات ہے، جب مالک صاحب ایم ڈی تھے تو کیا پی ٹی وی کے ایم ڈی نے وہ سارا کردار ادا کیا جو آج ایک صحافی ادا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. اس کے کچھ بائنڈنگز، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے کچھ اپنے ضابطے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پرائم منسٹر کی اپنی کچھ بائنڈنگز ہوتی ہیں، ضابطے ہوتے ہیں. یہ کوئی فرسٹریشن نہیں ہے. نواز شریف ایک ٹھیک آدمی ہے، وہ ٹھیک بات کرے، وہ پاکستان کے مستقبل. میں بالکل مالک، یو کین رسپونڈ، بٹ میں ہاشمی صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہی غلط آدمی ہے نواز شریف. میں کہہ رہی ہوں بالکل، میں کہہ رہی ہوں نواز شریف صاحب کو ڈان لیگز کے تھرو گرینڈ ڈائیلاگ کیوں نہیں یاد آتا؟ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پرنسپل اصول اور گرینڈ ڈائیلاگ کیوں نہیں یاد آتا؟ سر سوال آپ سے یہ آپ اور مالک صاحب اور شام صاحب بھی حکومت میں رہے، سب کو بہتر معلوم ہے کہ کیوں نہیں آتا ہے. میں ایز اے پاکستانی چاہتا ہوں کہ خان لیاقت علی خان سے لے کے آج تک میں اب اس عمر میں آ گیا ہوں، میرے بچے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کب، کیا اور کیوں ہوا. اس ملک کے افسانے میں کون کون سے وہ کردار تھے؟ نہیں، سب کو کرنا چاہیے. آپ بھی تو تھے شمشاد صاحب، آپ بھی طاقت کے مجموعہ آپ کے پاس تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو ان کے جو واردات ہوئی اس میں کیوں نہیں کیا؟ آپ کے 5 سال حکومت تھی. پرائم منسٹر کی اپنی کچھ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. تو اپنی ریزرویشن نہیں، میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات، میں پیپلز پارٹی کے حوالے کوئی ہے نہیں، میں کیا جواب دوں ان کا؟ چلیں پھر آپ سے یہ سوال میرا نہیں بنتا ہے. آپ تو پھر آپ کے ساتھ تو شمشان بھائی کوئی سوال نہیں بنتا ہے ماں سوائے کے پی کے حوالے سے. اگر کے پی کی آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، اور کے پی میں آپ بھی نہیں رہے، آپ تو کے پی کے وزیر بھی نہیں. آئیڈینٹیفائی کر کے معاف کر دیں ان کو. اور ویسے بھی آپ سید ہیں بخاری صاحب، ویسے بھی ایک گناہ ہے آپ کا، بس ایک صرف گناہ ہے کہ آپ بڑے باکردار آدمی ہیں. آپ شاہجی ہیں. جی مالک جی، اس بینڈ ویگن میں کیسے چلے گئے میرے سمجھ سے بالا تر ہے. سن لیں، ساتھ میں میری تعریف کر رہے ہیں. چلیں مالک کہہ رہے ہیں پھر میں کہتا ہوں. میں دیکھیے ابھی انہوں نے ہاشمی صاحب نے بات کی کہ ایم ڈی پی ٹی وی کیا تھا. ایم ڈی پی ٹی وی میں ایک ریاستی ٹیلی ویژن کا ایم ڈی تھا، اور اس میں یہی کر سکتا تھا، اور میں نے کیا کہ اپوزیشن میرے 2 سال میں روزانہ لائیو آتی تھی ٹیلی ویژن پہ، جو اس سے پہلے نہیں آتی تھی، انسینسرڈ آتی تھی. انفیکٹ جس دن حملہ ہوا پیٹ کا اور پی ٹی وی بند ہوا، اس دن رات کو بھی پرائم ٹائم میں پی ٹی آئی پیٹ سارے اس دن بھی لائیو تھے. یہ میں نے کیا تھا، میرا فرض تھا، اور میں نے اپنا فرض پورا کیا. جو انہوں نے بات کی ہے پیپلز پارٹی کی، سمسام جواب نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، ہی از ان اے ڈیلیکیٹ سچویشن، لیکن اس کی بات میں، ان کی بات، اس بات میں وزن ہے. پیپلز پارٹی نے بھی بٹریل کیا اپنے فرائض کا جو کیا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ایک بات کہتا ہوں، ایک نئی بات میں نے کہا کہ مجھے اس پہ ریزرویشن تھی، میں نے کہا مجھے ریزرویشن. میں اس میں ایک بات کر دوں شمشاد بھائی، یہ جو تھیوری چل پڑی ہے نا واٹ اباؤٹزم کی، کہ کسی سے کوئی سوال کر تو وہ دوسرا سوال ڈال دیتا ہے، واٹ اباؤٹ ہم، واٹ اباؤٹ ہر، واٹ اباؤٹ یو. آپ پہلے اپنا جواب دیجئے. یو آر آن دا ڈاٹ مالک. نہ واٹ اباؤٹزم میں ہاشمی صاحب، نہ واٹ اباؤٹزم میں میں ہوں، نہ واٹ اباؤٹزم میں یہ پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی. اس وقت میاں صاحب نے ایک بات کی ہے، اور انہوں نے بات کی ایک نظریہ. سر سوال یہ بات ہے کہ اس بات کو سنجیدگی سے کیوں لیا جائے، اس کا ٹائمنگ دیتے جب آپ پاور میں آئے آپ نے کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ سمپل سی بات. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایگزائل میں بات کر رہے تھے، اور ایک بار آپ پاور میں نہیں آئے. آپ کہتے ہیں 3 دفعہ زیادتی ہوئی، آپ کہتے ہیں 3 دفعہ ایک ہی انسٹیٹیوشن نے زیادتی کی. اب اگر ایک انسٹیٹیوشن 3 دفعہ زیادتی کر رہا اور 3 دفعہ پاور میں آئے، اور پھر آپ کمیشنز نہیں بناتے، پھر آپ کچھ نہیں کرتے، پھر تو there is something seriously wrong. دیکھیں نہیں مالک صاحب انہوں نے نہیں کہا ہے، پھر میں کیونکہ رسپونڈ نہیں کر سکا اس پہ. بالکل آ رہے ہیں، ایک وقفہ لے لیں والے بعد اس پہ بات کرنی ہے مریم بی بی پہ بھی سر، کیونکہ انہوں نے بہت اپنا فائنل جذباتی موقع پڑھ کے بھی سنایا، لکھا بھی، رکھا بھی سامنے پریس کانفرنس میں. ایک وقفے کے بعد سٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین، بھٹو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک نہ کر سکے، میاں نواز شریف صاحب کارگل رپورٹ دبا گئے، پھر آپ نے دیکھا لاپتہ افراد ہوں، ایبٹ آباد کیس ہو، اس ملک میں ماڈل ٹاؤن کی کمیشن ہو، مختلف کمیشنز اس طرح کی رپورٹس ڈان لیگز کے حوالے سے بھی ہوئی، کچھ پبلک نہیں ہوا کبھی. اگر مجھے لگتا ہے آج اگر بات ہونی ہے، کھل کے ہونی ہے، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر ہی چکے ہیں عباسی صاحب 48 گھنٹے پہلے جانے سے، تو وہ شاید ناصر الملک صاحب کو کوئی تجویز نہیں دے رہے. شاید بہترین اور سب سے آسان کام یہ ہوگا
کہ ایک انٹرا ڈائلاگ تمام تر سیاستدان مل بیٹھ کے کر لیں, اپنا قبلہ درست کرنے کی بات ضرور کر لیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بخاری صاحب, پھر ہاشمی صاحب کی طرف. ہاشمی صاحب کا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو وہ فرما رہے تھے یہی کہ جی میاں صاحب کے بارے میں وہ اچھے آدمی ہے, برے آدمی کو کریکٹر پہ میری تو ایسی طبیعت ہی نہیں, میں تو کبھی بھی کسی پہ نہیں کرتا تو نہیں, لیکن ان کی کرو بات ہے ان کی بات پہ, کنڈکٹ پہ, ان کی ذات پہ تو بات ہونی نہیں, ہونی چاہیے بھی نہیں ذات پہ. کنڈکٹ کی جو بات ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈان لیکس پہ کیا ہوا, پرویز رشید گیا, ہاشمی صاحب اس وقت بڑے شعلہ بیانی کر رہے تھے, وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ, میرا مطلب ان کو دینی پڑی. پرویز رشید گیا اور لوگوں کے نام آئے, کیا ڈان لیگ کے جو اصل محرکات تھے یا جو کچھ ہوا کہ آج تک کسی کو پتہ لگ سکتا؟ کارگل پہ کہتے رہے کہ یہ مشرف کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا, کیا کارگل پہ پتہ لگ سکا؟ پیپلز پارٹی جس وقت حکومت میں تھی وہ ٹھیک کہا مالک نے, میری اب کچھ ریزرویشن ہے اور میری اپنی ریزرویشن ہے, خصوصاً بی بی کے قتل کے معاملے میں میری شدید ریزرویشن ہے. میرا صرف یہ بڑا سوال ہے, جب اس وقت آیا تو میاں صاحب نے تو اس وقت پیپلز پارٹی سے کیا پوچھا تھا کہ یہ جو میمو گیٹ کا اور یہ الزام پہ لگ رہا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ ٹائی لگا کے ادھر پہنچ گئے تھے؟ مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا ہمارا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں چھوڑتے, اور جب نہیں چھوڑتے اب بات یہ کہ اب وہ ہو گئے ایکسپوز, اور ایکسپوز ہو کے ان کو کمیشن یاد آ گئے. اور آپ نے کہا 250 صفحے کی, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اگر انہوں نے 25 صفحے بھی پڑھے ہو اس کتاب کے. ہی از ناٹ دیٹ ٹائپ کہ وہ کتاب پڑھے, نہیں پڑھیں گے وہ. سر آپ سے میرا اتفاق اس حد تک کہ میرے نزدیک تو ہاشمی صاحب نہ ڈان لیگز کا ایشو غداری کا مرتکب تھا پورا ایشو, نہ آپ کا یہ کتاب غداری کے زمرے میں آتی ہے. مسئلہ یہ کہ یہ ہماری لائنز جو ہے نا یہ بلر ہو جاتی ہے جدھر اپنا سیاسی ایجنڈا سامنے آتا ہے. ریسپانسبلٹی تو آپ فکس تب کریں گے جب کچھ انکوائری ہوگی, اور اگر انکوائری ہوئی تو آپ کا میرا سب کا حق ہے کہ وہ کیا ہوئی. جی اب اسے ہاشمی صاحب کی بھی بات سن لیتے ہیں, پھر آپ کی سجیشن بھی لیتی ہوں. مالک ہاشمی صاحب تو نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے. جی آپ کہاں جا رہے ہیں اتنے دنوں بعد؟ تو زیارت کروائی حضور آپ نے. اب دیکھیں بخاری صاحب سے گانا سنیں گے پورا. نہیں بھائی میں گانے والا بخاری نہیں ہوں. ہاشمی صاحب بتائیے پلیز. افطار میں جانا ہے انہوں نے. ہاشمی صاحب بات تو کر لینا, افطاری کے خواب آپ کو آ رہے ہیں, پہلے اپنا بات موقف تو دیں. میں آپ کی طرف آ چکی ہوں. بات بڑی سمپل سی ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی, آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی پڑے گی. یہ قوم کسی فرد کسی ادارے کا نہیں. یس وی آر ریڈی فار دیٹ. کہ دل ابھی بھرا نہیں, جن کا بھرنا ہے میاں صاحب سے لگتا ہے دل بھر گیا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے خان لیاقت سے لے کے آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صرف دوشی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کسی ادارے کو نہیں کہا ہے کہ فلانے ادارے کے وجہ سے مجھے شبکدوش ہونا پڑا. بات نہیں بات سن تو لینا, یہ آپ تب اسٹین کریں گے جب آپ ایک کمیشن بنا دیں. پلیز فار گاڈ سیک آنے والی نسلوں کے لیے بنائیں. نواز شریف یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ کمیشن بنا کے مجھے بتا رہے. دیکھیں جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں وہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں. پاکستان کے خاطر ہم ہر چیز کو برداشت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی مالک صاحب ضرور. ابھی لیٹسٹ کہا جا رہا ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ جو کیس چل رہا تھا جے آئی ٹی کا, کہ جے آئی ٹی پر بڑی زیادتی ہوئی ہے. کیا آپ کے خیال میں اچھی بگننگ نہیں ہوگی کہ سب سے پہلے جے آئی ٹی جتنی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اس کی ٹیپس نکل جائیں, جو جے آئی ٹی میں سب نے انٹرویوز دیے ہیں اس کی ٹیپس نکل جائیں, وہیں سے شروع ہو جائیں. نہیں, اس ملک میں کرمنل پروسیڈنگ کا بیڑا غرق ہو گیا اس جی آئی ٹی والے فارمولے سے, کیونکہ کرمنل جو پریکٹس کرتا ہوں میں اس کا اپنے ایک طریقہ کار ہے. جی آئی ٹی یہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی زمانے میں بنایا گیا تھا. اب اس کو جب آپ زبان زد عام کریں گے, اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہوتا ہے. یہ انویسٹیگیشن کر بھی نہیں کرتے, ایک انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں. اس انکوائری کے بیسس پہ آپ کوئی کیس کو چلان نہیں کر سکتے ہیں. تو یہی ہوا ہے اس کے ساتھ بھی, اور پاکستان میں ہمیشہ اسی طرح کام ہوتا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ ایک ہاشمی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ایک چیز دیکھ لیجئے. آج مریم بی بی نے پریس کانفرنس کی. میرا قصور یہ ہے کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, ان کا لہو میری میں جو ہے وہ دوڑ رہا ہے, تو یہ ان کا بیان تھا.
कोई बात नहीं करता ज़राए आमदन का, कोई ज़रिया मुआश का जिक्र नहीं करता, कोई मनी। मैं करता हूं, मैं कर देता हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। सर मेरी बात सवाल सुनने, और आज वुमन कार्ड भी प्ले हुआ कि मैं खातून पहली बेटी जिसको इस तरह घसीटा गया, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो सर मैं आप चाहूंगी कि एक चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे मरियम बीबी का हमेशा दिफा किया और करती रहूंगी एज अ वुमन। एनी टाइम आई फील दैट लाइन्स आर बीइंग क्रॉस्ड, बट द फैक्ट रिमेन्स कि सर दूसरों की बहनों बेटियों का कभी दिफा नहीं किया आपकी लीडरशिप ने। मुलाहिजा कीजिए। बेटियां सबकी साझी होती, आज बेटियां साझी नहीं रही। आज का दस्तूर ये है कि बेटी को बाप की सबसे बड़ी कमजोरी बना के इस्तेमाल करो। ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने ला के बैठा दिया है। पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। बेटियां सबकी साझी होती, को मनाई थी। बेटियां सबकी साझी होती, कहती डोंट टच मी, मैं कहते थे टच करने वाला है कि नहीं। बेटियां सबकी साझी होती। खवातीन मौजूद थी, उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहां से आई हैं। बेटियां सबकी साझी होती, बेटियां सबकी साझी होती, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, उन पे तो कमेंट करना भी, किसी शरीफ आदमी को कमेंट भी नहीं करना चाहिए उन पे। वो बात कर लें, फिर आपके पास आती हूँ। जी हाशमी साहब। मैं एक बुखारी साहब आपको कहना चाहता हूँ मेहर, कि मियाँ साहब की आमदनी के ज़राए मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और उनके भाई और उनके चाचे जितने, इनके 1938 से इनका कारोबार है, और जो भी इनके पास कारोबार था जो इनहेरिट होकर नवाज शरीफ के पास है और नवाज शरीफ के नस्ल के पास है, और उसके बाद डायरेक्ट, जब क्योंकि नवाज शरीफ सियासत में थे तो डायरेक्ट दादे से पोतों के ट्रांसफर हुआ। अगर आप कतरी शहजादे को मौका देते, जासिम बिन मोहम्मद को, वो फैसिलिटेट करते तो सारे का सारा दूध का दूध। और देखिए यहाँ कहीं पर भी तो हाशमी साहब उसको एज अ डिफेंस विटनेस ले आते हैं, रियासत के पैसे चीटिंग नहीं, आपने आने नहीं दिया। जो आपने जो दूसरों नहीं, देखिए एक कारोबार जो देखिए ये 1972 1971 में, आज से 48 साल पहले, आप बता दें, क्या मालिक साहब बता सकते हैं कि मालिक साहब बता सकते हैं कि उनका मालिक साहब अपनी पहली सैलरी का बता दें, अपने वालिद के पहली सैलरी? कोई नहीं बता सकते। नहीं, 90 के दिया। देखिए सर मैं सीरियसली मैं वाकई बता सकता हूँ, यकीन मानिए हाशमी साहब, हाशमी साहब मैं वाकई बता सकता हूँ, यकीन मानिए बता सकता हूँ। मेरे वालिद साहब ने 2 स्टीम मिल्स लगाई थी और एक लगाई थी। माय फादर वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, उनका एक रिकॉर्ड आज भी पड़ा हुआ है, पूरी फाइल्स पड़ी हुई है। मेरे वालिद ने 3 फैक्ट्री लगाई थी, उनके फाइल्स पड़ी हुई है। ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे सवाल का जवाब दें सर। छोड़ दीजिए मनी ट्रेल को, ये इस मुल्क के इदारे भी ना किसी मैं आप महर एक बात बता, मरियम कभी रियासती ओहदे पे फायज नहीं रही है, कभी किसी ओहदे पे नहीं रही है, कभी इलेक्टेड होती है। तो ठीक कहती है वो सांझी सहती। मरियम आपके मुल्क के लीडरशिप में एक खूबसूरत इजाफा है। लोगों के घरों तक कीचड़ उछाल रहे हैं। नहीं जाते, कभी भी नहीं। आप मरियम के हवाले से एक बात बता दें, आप मरियम नवाज के हवाले से एक बात बता दें। नहीं, कभी भी ट्रैक कराती हैं अपनी एमपीएस से। नहीं, देखिए वो बिल्कुल किया है। हम रियासत के तौर भी करते हैं, पार्टी के तौर भी करते हैं, इंसान के तौर पे भी करते हैं। और मरियम के हमेशा नहीं, मरियम करती रही। आप मरियम स्कूल, आप बताएं मुझे, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, मरियम का तो काम ही रहा है। मरियम एक्सप्लेन नहीं करती कितने लोगों के ऑपरेशंस कराए, कितने घरों के लिए वो काम करती रहती हैं, मगर उनका ये काम नहीं है। अल्लाह के रास्ते पे किया जाता है, एक्सपोज नहीं किया जाता। मरियम इसे बिलीव नहीं करती है कि औरतों की खिदमत करे, ये अल्लाह ताला के रज़ा के लिए और अपनी बहनों की रज़ा के लिए किया जाता है। टीवी पे और ट्विटर पे भुगत चुकी हूं और अभी भी सिलसिला जारी है, इतनी पेशियां भुगत रही हूं। उनकी गलती क्या है? वो कभी रियासती ओहदे पे फायज नहीं है, चूंकि नवाज शरीफ की बेटी है इसलिए वो मुराद सईद की बहनें भी रियासती ओहदों पे नहीं रही। अब आप बुरी बातें सुनेंगे सर, क्या कर रहे हैं आप? राना सनाउल्लाह ने किसको कहा है कि ठुमके? नहीं, हम राना सनाउल्लाह के देखिए बात सुनिए, मगर देखिए मैं यहाँ पे मरियम के हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं, ये हम नहीं कहते हैं, ये आपका मीडिया कहता है, आपका मीडिया कहता है, सोशल मीडिया कहता है। हम नहीं, हम तो बिलीव ही नहीं करते इस चीज पे। हम तो औरतों का एहतराम करते हैं, हम तो माँ के कदमों की तरह जन्नत समझते हैं।
آپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا سر. کبھی کسی ایم این اے کی زبان پہ تو لگام ڈالیں, کسی ایم پی اے کی زبان پہ تو لگام ڈال کے دکھائیں تو میں کسی پہ کیوں مانے؟ ہر پارٹی کے آصفہ بختاور ریٹریکٹ کراتی ہیں, اپولوجی کراتی ہیں. نہیں آپ بختاور اگر کرتی ہے تو اچھی بات کرتی ہے. مریم نواز نے کبھی بھی ان چیزوں کو پبلکلی آ کے نہیں کیا ہے, کیونکہ اس چیز پہ چیف پاپولرٹی پہ وہ بلیو نہیں کرتی ہیں. وہ یقین رکھتی ہے کہ ہر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ How is this cheap popularity? This is a public discourse. You cannot call women tractor trolley اور تیرے میں ٹچ کرنے کو ہے. ہر عورت کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے. دیکھیں ہر عورت, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کون دے رہا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں, آپ اس سے پوچھیں. بالکل کول ہے, آپ ان سے پوچھیں جو لوگ یہ کر رہی ہیں, جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں. اور مجھے رخصتی دے دیں. ہم کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں. لاجک ہی نہیں, نہیں ہم کرتے ہیں الحمدللہ. جو چیزیں ہم کر رہے ہوتا ہے ہم ضرور کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کون کرتا ہے؟ ہم لوگ کرتے ہیں, ہماری ریاست کرتی ہے. نہیں کرتا, کون ریاست کرتی ہے؟ اب سر روزہ لگ رہا ہے آج ہاشمی صاحب کو. سر روزے کے بعد میں آپ کو کنیکٹ کروں. دو چیزیں صرف میں I'll be short. بات یہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اب یہ چلے گئے مناسب نہیں, مگر ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ کیا چیپ پاپولیرٹی ہے کہ کسی کی بچیوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کے آگے بدا کنفرنٹ کرے. جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے, اگر اس جماعت میں کوئی غیرت ہوتی تو اس کو نکال دیتے صرف اس بات سے جو اس نے عورتوں کے بارے میں کہا. وارن کر دیں, کچھ نہیں کنڈیم کر دیں. کیا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آڈیو کا مسئلہ ہے. مالک شارٹ بریک and I'm coming to you. Just a short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. مالک صاحب, مریم بی بی نے کہا میں پاکستان کی بیٹی ہوں جسے پاکستان بھر میں تماشا بنا کر رکھ دیا گیا. کیا وہ بے زبان بچیاں بیٹیاں تماشا نہیں بنی جن کے تذکرے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے آئے روز اچھالے؟ کوئی پاکستان کی بیٹی ہے, کوئی پاکستان کا بیٹا ہے, کوئی پاکستان کا مستقبل ہے. لگتا ہے ایسے پاکستان کا باپ کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو اس ملک کے ساتھ لیکن میں ایک بات کہہ دوں, مریم بی بی کو یہ ریلائز کرنا چاہیے وہ اس لیے ان کا نام نہیں کہ یہاں پہ کہ بیکاز وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو ان کی ایک اور صاحبزادی جو دبئی میں ہے, جو بہو آسما جی بالکل, ان کا پاکستان میں لوگوں کو نام بھی نہیں پتا بیکاز بیٹی وہ بھی ہیں, اور اللہ ان کو خوش رکھے. کوئی ان کا ذکر کہیں نہیں ہے. ان کا نام اس لیے ہے کہ یہ ان ڈیلز میں انوالوڈ ہیں. ان کا نام پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہیں اور یہ بینیفیشل انہوں نے جعلی ڈیڈز جمع کروائی ہیں. ان کا نام اس لیے کہ جس یہ ٹرائنگل آف کرپشن میں ہے اس میں ان کو کروڑوں روپے ان کے ہاتھ سے گزرے ہیں. کہیں بھائی ان کو بھیج رہے ہیں, یہ والد صاحب کو دے رہی ہیں, والد صاحب ان کو دے رہے ہیں, جائیدادیں موو کر رہی ہیں, وہ سارا جو سا پیسہ ہے وہ کویسچن مارک میں ہے. سو یہ پالیٹکس میں بھی ہے, یہ اس جو ڈرٹی منی ان ایکسپلینڈ منی ہے اس کی سائیکل کے اندر بھی ہے, یہ جائیداد کے چکروں میں بھی سامنے ہے, یہ ٹوٹلی طور پہ اب ان کی ایئر اپیرنٹ بھی ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے اس طرح مت کریں. یہ اپنے آپ کو ڈسکریس کرنے والی بات ہے. اگر یہ سمجھتی ہیں دیٹ شی از اے پرسن ان ہر اون رائٹ تو پھر تیار ہوں کہ کرٹیسزم ہوگا, کیچڑ بھی اچھلے گا, کرٹیسزم بھی ہوگا. اس تک مت چھپیں ایک بیٹی ہونے کے ناطے. باقی بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, لیکن دین آپ جب ایک رول اپنے لیے چوز کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ کو برداشت کرنی پڑتی باتیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کہیں آپ بیٹی بن جائیں. پھر آپ جینڈر کو ایز اے شیلڈ نہیں استعمال کرتے. پھر یہ جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کسی ماں کسی بیٹی کو اور عورتوں کو ڈیمیٹ نہ کریں. عورتیں بڑی مضبوط ہیں پاکستان کی, ان کو کہیں کہ کھڑی ہوں. یہ ان کو ایک کمزوری کی علامت نہ بنائیں ان کو. ایبسلوٹلی. اور جب شمسان بخاری صاحب انہوں نے آج یہ کہا پاکستان کی کسی ماں کسی بیٹی کو اتنی پیشیانی بھگتنی پڑی, تو ایک ماں ایک بیٹی ایسی ہے سر. میں چاہوں گی اگر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں جو بھگتی بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ اور کورٹ کچہریوں کے رستے بھی کاٹے. اور بہر انہوں نے سرکاری بی ایم ڈبلیوز میں نہیں بھگتی. یہ کل جو ہم نے دکھایا تھا ایک دفعہ پھر دکھانا چاہیں گے. بی بی کا فوٹیجز بھی دکھاتے ہیں, فوٹیجز ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں, وہ ابھی تیار کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں. انہوں نے بی بی نے کبھی جینڈر کارڈ نہیں یوز کیا. دیکھیں جینڈر کارڈ جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس ریزننگ ختم ہو جاتی ہے. ان کے پاس ریزن کوئی نہیں. اور بی بی کو بیٹیاں بالکل سانجی ہوتی. میں تو آج بھی ان کی ذات پہ کبھی کوئی بات نہ کروں. بات یہ ہے کہ ان کے ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے, وزراء نے اور میاں نواز شریف صاحب نے خود
ان پرائیویٹ اینڈ ان پبلک جو کچھ خواتین کے بارے میں کہا ہے انکلوڈنگ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی اس پائے کا آدمی کسی کر سکتا. دیکھیں نا دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں یہ ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے وہ چلے گئے، یہ کچھ نہیں تھی. She was a de facto PM. Now she is behaving like a de facto president. شہباز شریف تو بہت بعد میں آتا ہے، پارٹی کو تو یہ کر رہے ہیں. دوسرا ایک چیز مریم بی بی کو پتہ نہیں کیوں یاد یہ جیل سے باہر چل رہی ہیں، بچوں کو ایک گود میں لے کے ایک ہاتھ پکڑ کے ہم یہ فوٹیجز دکھا رہی ہیں، اس طرح بکتی جاتی ہے. یہ تھی یہ سرکاری بی ایم ڈبلیو انٹراج بی ایم ڈبلیو کا، اور گورنروں کو اندر نہیں گھسنے دیا جاتا کہ اس کے، اور اوپر جو ہے گلاب کی پتیاں، یہ پیشیاں بھگتنے جا رہے ہیں. میں تو اس کو فرینڈلی فائر کہتا ہوں اس احتساب کو. یہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جو بی بی واز ڈیلٹ ود، کس طرح وہ بھگتی ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے کیا حالات ننے بچوں کے ساتھ، اور کس طرح آج کمپیریزن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ I have never heard بی بی saying، میں نے بڑی کوشش کی نکالوں کہ میں ایک عورت اور میرے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. ناظرین، پنکی سے لے کے گڑیا تک ہم نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی، آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. پنکی یعنی بی بی کا نک نیم تھا، گڑیا مریم نواز شریف کا نک نیم ہے. پنکی سے لے کے گڑیا تک یہ سفر بہت طویل ہے پاکستان کا، لیکن مماثلت دونوں میں نہیں دیکھی جاتی انفارچونیٹلی، ہے نہیں. مالک صاحب ایک بات بتائیے گا، آج کیپٹن صفدر نے بھی 80 سوالوں کے جواب ریکارڈ کرائے، اور انہوں نے بتایا کس طرح کہ ان کا پورا شریف خاندان کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے ایون فیلڈ ہو، گلف سٹیل ہو، عزیزیہ ہو. He said I have nothing to do with any of this، کوئی تعلق نہیں ہے. مگر سر ہوا کچھ یوں کہ جیسی وہ کٹہرے میں آ کے کھڑے ہوئے تو مریم بی بی بھی چلی گئیں، نواز شریف صاحب بھی چلے گئے، سارے رہنما اور ورکرز اور سپورٹرز چلے گئے، وہ اکیلے پائے گئے ادھر. تو ذرا سا محسوس ہوا، رپورٹرز سے میں بات کر رہی تھی کہ ذرا he got a little jittery. تو پروسیکیوٹر نے بھی بڑا پھر اپنی جگتیں اور چھیڑنا شروع کر دیا کہ کچھ نہیں ہوتا سر، 4-5 بندے پیچھے کھڑے کر دیتا ہوں، ذرا کانفیڈنس آ جائے گا، مگر بیان ریکارڈ ضرور کروا دیجئے. میرا خیال ہے over the years he must be used to this now. اور 1500 ریال مجھے تو دکھ ہوا، دکھ تو ہوا، مگر وہ تو اگر یہ کیس نہ ہوتا تو مہر مجھے ان چیزوں پہ دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی اپنا آپ لائف اسٹائل ہوتا ہے آپ اپنے لیے خود چوز کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی خود چوز کرتے ہیں، آپ کے فیصلے، آپ کی چوائسز کوئی اور نہیں لیتا. آپ اگر ایک خاص لائف اسٹائل کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. جیسے کہتے ہیں نا ایوری چوائس ہیز اے کانسیکوینس. اگر آج میاں صاحب نے کوئی چوائس کی اور آج ان کے بچے کوئی چوائس لے رہے ہیں، مجھے تو اس بات سے بھی افسوس ہوتا ہے کہ والد روز عدالت میں ہوتے ہیں، بہن روز عدالت میں ہوتی ہیں، وہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اشتہاری ہیں دونوں لندن میں. ایک دفعہ تو کہتے ہیں میرے بچوں نے پوچھ ہی نہیں سکتا، وہ پاکستان کا قانون ہی اطلاق نہیں ہوتا ان پہ، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ان سے کیسے پوچھ رہے ہو. میرا باپ عدالت میں جا رہا ہو، میری بہن عدالت جا رہی ہے اور میں مفرور ہو کے لندن میں بیٹھا ہوں. باقی پاکستانی جا رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ اور کیا یہ بات آپ نے کی ہے سر. سمسام بخاری صاحب نے اب اصل بات کی ہے کہ ہر پاکستانی جا رہا ہے تو آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں. بس ختم جی. میں بس صرف اتنا کہنا چاہوں گی، صرف اور صرف اتنا، کیونکہ جب یہ بات انہوں نے کی گئی کہ میں 70 سے زیادہ پیشیاں بھگت چکی ہوں میں بیٹی، صرف سوال یہ وہ ماں جو جوان جنازے اٹھا رہی ہے، وہ جوان لڑکی جو کورٹ کچہری کے چکر رہی ہے، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، اللہ معاف کرے، اللہ ہر ایک کو اپنے زمان میں رکھے، جن کا ریپ ہو جاتا ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا. ادھر روز ایک پتھر اٹھائیں ایک کہانی ہے، ایک پتھر اٹھائیں ایک کہانی ہے. تو جو بھگت رہے ہیں وہ عوام ہے، وہ وی آئی پی پروٹوکول والے لوگ نہیں ہیں. 35 سال سے ان کی حکومت ہے، اور جن بچیوں سے ریپ ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ جب ان کی FIR درج ہوتی ہے، جو ان کی تذلیل ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.